ابابیلاں تو کم لے لوے میرا اللہ قادر ہے چاہے تے لنگڑے مچھر تو کم لے لوے میرا اللہ قادر ہے چاہے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چیونٹیاں تو کم لے لوے اللہ قادر ہے بندہ عاجز ہے اللہ نے فرمایا میرے عاصم گھبرا نہیں میں تیرے ایسے پہرے دار تے چوکی دار بھیجاں گا کوئی تیری لاش دے قریب نہیں آئے گا آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وابو عبيدة بن الجراح في الجنة وكلا وعد الله الحسنى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا رب صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم بہت ہی عقیدت اور محبت نال درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے محترم بھائیو گزشتہ جمعۃ المبارک دے اندر غزوہ احد دا کچھ پس منظر اور سید الشہداء اللہ رسول دے شیر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا المناک واقعہ آپ احباب دی خدمت مختصراً عرض کی تیسی غزوہ بدر دے اندر اللہ پاک نے مسلمانوں فتح عظیم نصیب فرمائی 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہو گئے لیکن غزوہ احد دے اندر بہت سارے صحابہ کرام علیہ الرضوان شہید ہوئے مسلمانہ دی ایک ظاہری غلطی دی وجہ تو ظاہری شکست ہوئی جس دے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دندان مبارک بھی شہید ہوئے مشرکین مکہ نو ابتدائی طور تے غصہ سی اس بات دا کہ مسلمان ایک وحدہ لا شریک ذات دا پرچار کر دینے
اس واسطے وہ مختلف پینترے بدل دے سن، مختلف رنگ، مختلف روپ۔ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک دی بات سن دے سن۔ اس واسطے بطور تانا منافق نبی علیہ السلام نو کن کہندے سن، وہ اذن، ایک کن ہے ہر گل سن لیندے نے۔ اللہ نے فرمایا اذن خیر لکم، ایک کن تواڈے واسطے بہتر ہے۔ ہمیشہ دین دا حلیہ منافقین نے خراب کیتا، اور اسلام نو نقصان اتنا کافرہ تو نہیں ہویا جتنا منافقہ تو ہویا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول 10 بندے آئے اور بڑے بھار نہ لائے، بڑی شان و شوکت نہ لائے کہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے علاقے دے اندر بڑی ضرورت ہے، کس دی؟ دعوت و تبلیغ دی۔ بابیاں نو نماز نہیں آندی، بچیاں نو کلمہ نہیں آندا، قرآن و سنت دی تبلیغ ہوئے گی، اسی بھی کوئی اسلام دے قریب ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ہر وقت درد اور فکر یہ سی کہ کس طرح میری امت جہنم تو بچ کے جنت میں جان والی بن جائے۔ اسے واسطے گزشتہ جمعہ دے آخری میرے الفاظ سن کہ واشی جیسے دشمن نو اور جانی دشمن نو اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار خط لکھیا، وہ انکار کر رہے ہیں، حضور اصرار کر رہے ہیں، توبہ کر اللہ معاف کرے گا۔ پھر وہ آیا اور وہ جانی دشمن جس نو سامنے بٹھانا گوارا نہیں فرمایا، فرمایا بیٹھا تو میری پشت دے پیچھے کر، تینوں دیکھ کے میں نو اپنا چاچا یاد آ جاتا ہے۔ لیکن اس جانی دشمن واسطے بھی گوارا نہیں کیتا کہ اے جہنم چلا جائے، بلکہ اس بات نو پسند فرمایا کہ اے جہنم نہ جائے بلکہ جنت جائے۔ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا ایک غم ہے، ایک کڑن ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرما دیا نے تیز رکھی ہوئی اگ تے تھوڑی ہنڈیا اتنی نہیں کھول دی جتنا حضور علیہ السلام دا امت دے غم میں سینہ کھول دا سی، اور آپ دے دل دی دھڑکن تیز ہو جاندی سی۔ ایک غم سی، اللہ سانو میں اس دا کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ اور اسے غم واسطے کوشش کری دی کہ اللہ دا گھر آباد ہو جائے، مصطفیٰ دا در آباد ہو جائے، اللہ مسجد نو آباد کرن دی برکت نال شاید ساڑیاں نسلاں آباد کر دے گے، اور یقیناً اللہ کر دے۔ انہاں 10 بندیاں نے آقا علیہ السلام نو بہت مطمئن کیتا کہ 3 آدمی سانو ضرور دیو، اے اسلام دے 3 شہید نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے کلمے نو بلند کرن واسطے میرے بہت سارے صحابہ، میرے پیارے یاراں، وفاداراں، حبداراں، جان نثاراں نے جان دیتی، لیکن یہ واحد 3 آدمی نے جنہاں نے میرے حکم تے اللہ دے حضور اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ لیکن اصل اے مشرکین دی دھوکہ بازی اور فراڈ بازی سی۔ آقا علیہ السلام نے مطمئن کیتا اور بہت کیتا کہ حضور 3 آدمی جہدے اندر حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، حضرت زید رضی اللہ عنہ اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، یہ 3 شخصیات عام صحابی نہیں سن بلکہ سپہ سالار سن، کہ انہاں نو بھیجو، بابیاں نو نماز سکھان گے، بچیاں نو کلمہ قرآن پڑھان گے، دعوت و تبلیغ دا کام ہوئے گا تو انشاءاللہ دین دنیا تے عام ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو بڑی اچھی ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان دے دل دی بھی یہی خواہش سی کہ اللہ دے محبوب دا لے آیا ہوا دین دنیا تے عام ہو جائے۔
جویں اج ساڈا دنیا دا نظریہ ہے نا کہ دنیا تے عام ہو جائے، ہر بندہ دنیا دی دوڑ وچ ہے، اور یہ صرف کافراں یہودیاں دا حال نہیں، مسلمانوں دا بھی یہی حال ہے۔ سائیکل تے دوڑ رہا ہے، ریڑھی تے دوڑ رہا ہے، موٹر سائیکل تے دوڑ رہا ہے، کوئی بس تے، کوئی کار تے، کوئی پراڈو تے، کوئی پجارو تے، کوئی ہوائی جہاز تے، کوئی باہر کوئی اندر۔ کوشش کی ہے کہ دنیا عام ہو جائے، دنیا بہتر تو بہترین اور بہترین تو خوبصورت ترین بن جائے۔ کرنا تے اذان دی آواز پہندی ہے، فکر کوئی نہیں۔ رمضان دے روزے دا اعلان سن دے، فکر کوئی نہیں۔ یہ انہوں پتہ ہے بھئی سچ بولنا عبادت ہے، سچ نیکی ہے، نیکی جنت لے جائے گی، فکر کوئی نہیں۔ فکر کس دی ہے؟ پیسے دی۔ وہ جس رنگ وچ ہے وہ محنت مزدوری نہ لائے، باویں مجبوری نہ لائے، وہ آئے صحیح ہے وہ دے پیچھے۔ آدم دے بچے دا پیٹ دنیا دی کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر دی مٹی دے، تے کھانا انہیں مقدر دا ہی ہے، تے ملنا بھی وہی ہے جڑا مقدر ہی لکھے ہے، لیکن دوڑ ہے۔ اور دیکھو دوڑ ہے، اسے دوڑ وچ اسی جمعہ بھی پڑھ لینے ہیں، آکھو الحمدللہ۔ اسے دوڑ وچ اسی نماز بھی پڑھ لینے ہیں، لگی دوڑ ہی ہے۔ اسے دوڑ دے اندر ایک دن بندے دی ہوا روح پرواز کر جاندی، اللہ دے حوالے۔ کہانی مکمل۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی سوچ دین سی، دنیا 2 نمبر سی، دین بولو 1 نمبر سی۔ اسی چلو دین نو 2 نمبر ہی دے دیں دے، اساں دین نو نمبر ہی نہیں دیتا، اساں 1 نمبر بھی دنیا تے 2 نمبر بھی دنیا۔ بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیس، اے جہان مٹھا اگلا جہان کس ڈٹھا۔ موج مارو، میلے لاؤ، عرس لاؤ، جلیبیاں کھاؤ، بریانیاں کھاؤ، پکوڑے کھاؤ، سموسے کھاؤ، نچو گاؤ ٹپو، روح راضی کرو۔ حالانکہ اصل دے اندر روح ادو راضی ہونی چاہیے جدو اللہ راضی ہوئے، روح نو راضی ادو ہونا چاہیے جدو اللہ دا رسول راضی ہوئے، چونکہ ساڑھی روح اس پاسے ہے ہی نہیں، ساڑھی روح ہے ہی دنیا وال۔ اس واسطے سے کہنے ہیں اللہ راضی ہوئے نہ ہوئے، رسول راضی ہوئے نہ ہوئے، بس برادری راضی ہوئے، بندے راضی ہون، افسر راضی ہون، بس یہ ہے موج میلہ۔ لیکن یہ اجڑ جانا ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا منجارہ۔ آقا علیہ السلام نے اپنے 3 سپہ سالار سامنے بٹھائے، ایک حضرت عاصم رضی اللہ عنہ، ایک حضرت زید رضی اللہ عنہ، اور ایک حضرت خبیب رضی اللہ عنہ، تینوں نے سامنے بٹھایا۔ فرمایا میرے دل دی خواہش ہے کہ دعوت و تبلیغ واسطے جنی محنت کرنی پوے نا کرنی چاہیے، تہاڈا کی خیال ہے؟ انہاں کہا یا رسول اللہ محنت تسی سانو کہو نا بھئی دین واسطے جان ہی دے دیو، حضور ساڑی جان بھی حاضر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندے ارادے دے مضبوط نے، انہاں لے جاؤ، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا۔ او دا بندے انہاں 3 بندیاں نو لے گئے، تسی دسو کس واسطے لے گئے جی؟ تبلیغ واسطے اور دعوت واسطے، بے دین دی دعوت دیو۔
چل دے گئے جدوں پہنچے نا اپنے قبیلے دے کول تے جنہاں نے انہاں نوں بھیجے سی انہاں نوں چھپے لکے خبر دے دیتی بندے آ گئے بندے وادی غیلان ہے پتہ نہیں عربی چوں جیلان کہندے نے یا غیلان بل پہاڑیاں ہیں انہاں دے دامن دے اندر انہاں نوں دسیا کہ انہاں نوں جنہاں دے بندے صحابہ کرام علیہ رضوان نے غزوہ بدر اور غزوہ احد وچ قتل کیتے سن سلافہ دے دو بیٹے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے قتل کیتے سن چونکہ وہ تو کافر سن نا اور صفوان بن امیہ دا باپ حضرت زید نے قتل کیتا سی اور حضرت خبیب رضی اللہ نے بڑی جری کافر نو مارے سی پس پشت ہوئی سن اچانک انہوں نے پہاڑیاں دا کر لیا گھیرا ہو گیا تنگ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ چونکہ سارے ہی سپہ سالار سن سمجھ گئے بھئی معاملہ دعوت و تبلیغ دا نہیں معاملہ کوئی اور ہے حضرت عاصم رضی اللہ نے فوراً آوازی تھی اپنے انہاں دوواں ساتھیاں نو حضرت زید اور حضرت خبیب رضی اللہ نو کہ پہاڑی تے چڑھو اے تواڈے تے کرن گے تیراں دی بارش یا مارن گے تلوار توانو کر دیں گے قتل لیکن پہاڑی تے اسی انہاں دا مقابلہ کر سکاں گے جیڑی اللہ لو آ جائے وہ تو پھر آج ہو گئی تدبیر کند بندہ تقدیر زند خندہ او سارا جتھا آیا تے صحیح حضرت عاصم رضی اللہ عنہ چڑھ گئے پہاڑی تے اور حضرت زید حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی چڑھ رہے سن انہوں نے تیرہ دی بارش کی تھی انہوں نے تو تیری برسانے سی چونکہ اس وقت مسلمان دا زیور تیر اور تلوار سی عام سفر تے بھی نکلدا سی نا تے انہاں کول تلوار ضرور ہوندی سی انہاں دے بچے کھیل دے سن نا تے کھیل دے بچیاں کول تیر ہوندے سن تیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور نے فرمایا واحد صحابی نے ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی اے سعد کافرانو تیر مار تیرے تے میرے ماں باپ قربان ہون اے اعزاز حضرت سعد نو مسلمان دی شان ہے ہن مسلمان دی شان ہے بے ہر بندے دے ہاتھ وچ کی ہے موبائل ہے پھر ٹچ ہے پھر جڑی شے مرضی کر لو ہیں بھئی ہن اے شان ہے سمجھے جواناں دے ہاتھ وچ ہارمونیم ہے طبلہ ہے سرنگی ہے ڈھول ہے بینڈ ہے باجہ ہے تے جے کو ماشاءاللہ کوئی کسی برادری خاندانی بندہ ہے تو دے ہاتھ وچ کبوتر ہے جے کو اور پیسے نہ دے ہاتھ وچ ککڑ ہے تے جے اور کوئی پیسے والا ہے او دی کار وچ کتا ہے تے بھی چنگا مہنگا اے شان ہے نا انہاں دی یہ اس مسلمان دی شان ہے اس مسلمان دی شان تلوار اور تیر ہر وقت تیر برسا ہے لیکن اللہ پاک نے اپنے محبوب نو کیویں خبر دیتی میں اتھو بات شروع کروں گا حضرت عاصم رضی اللہ نے پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ کے دعا منگی اللہم اخبرنا رسولکا اے اللہ دلان دے راستے تو جاننا ہے میرے اللہ دلان دے بھید تے تو جاننا ہے سانو تے دعوت و تبلیغ وستے لے اے سن قرآن و سنت دی تعلیم وستے لے اے سن سانو تے انہاں دیاں دھوکہ بازیاں دا پتہ نہیں سی کہ سانو مار دین گے اللہ اسی تیرے نام تے اپنی جان تے قربان کر دے وانگے پر تیرے محبوب نوں بڑا دکھ ہوئے گا یہ ساڑھی حقیقت دا پتہ نہ چلے آؤ
اللہ نے فوراً فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے محبوب نو دس دے تے اے ایت اتری ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تہاڈا کی خیال ہے جنت وچ نہیں چلے جاؤ گے؟ جویں ساڈا خیال ہے، ہر بندے دا اپنا خیال ہوندا ہے نا، ہاں تہاڈا اپنا خیال میرا ساڈا یہ خیال ہے، میں تو اپنے آپ نے تہاڈے نال ملا کے گل کرنا آدھے نا بھئی وہ آکھاں دھی نوں تے سمجھاواں، باویں میں اپنا نام لیندا رہواں سمجھاندا میں سارے نہیں تسی یہ نہ کہے خیال ہے نا، اپنا اپنا خیال ہے نا۔ اللہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھو گے جنت وچ کیویں جاؤ گے، روزے نہیں رکھو گے جنت وچ کیویں جاؤ گے، سچ نہیں بولو گے جنت وچ کیویں جاؤ گے، پورا نہیں تولو گے جنت وچ کیویں جاؤ گے، دیانتداری دی زندگی نہیں گزارو گے جنت وچ۔ اللہ اپنے بندیاں نو پوچھ رہے ہیں ام حسبتم تہاڈا کی خیال ہے؟ بندے اپنا اپنا خیال دستے نا۔ ساڈی جڑی قوم ہے نا ایک پتہ کی خیال دستی، اسی سیویاں کھاندے جنت وچ، مولوی آتے ہیں اسی حلوہ کھاندے جنت جاواں گے۔ اللہ کہندے نے نہیں 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 ولما یاتکم، ذرا اگلی تاریخ تے پڑھنا، ذرا غور تے کرنا، ذرا خیال تے کرنا، مثل الذین انہاں لوگاں دی مثال مستہم البأساء والضراء، جنہاں نو تنگیاں تے تکلیفاں گھیر لیا، وزلزلوا زلزلو زلزلے کو لوئیں تے جدو زلزلہ آوے زمین ہل جاندی ہے، مکان ہل جاندے نے، بندے بھی ہل جاندے نے۔ اللہ کہندے نے انہاں نو ویکھ جنہاں نو جھنجھوڑ کے رکھ دتا گیا، حتی یقول الرسول، صبر کرن والی ہستی حوصلے والی ہستی پکار اٹھی، متا نصر اللہ، اللہ تیری مدد کتھے گئی؟ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، میری مدد بڑی قریب ہے۔ حضرت عاصم نے دعا منگی، اللہ نے اطلاع پہنچائی، آقا علیہ السلام پریشان ہو گئے، وطن تو دور پردیسی مسافر غریب الوطن، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اتنی تیران دی بارش ہوئی شہید ہو گئے، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بچ گئے۔ پہاڑی تو گرفتار کیتا مشرکین نے تھلے لے، کیوں؟ دل وچ لالچ سی نا، سلافہ نے بندے نو لالچ دیتا سی 100 اٹھ دا انعام دیواں گی، تے حضرت عاصم دی کھوپڑی وچ شراب، سر خالی کر کے نا کھوپڑی دا پیالہ بڑھا کے میں شراب پیواں گی۔ کیا بغض ہے، کیا عداوت ہے، حسد دی آگ بجھ دی نہیں، حسد دی آگ اور اٹھ دی ہے، حاسد حسد کی آگ میں خود ہی جلا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین دی قید وچ آ گئے، تے آئے کیوں سن؟ دعوت دین واسطے آئے کیوں سن؟ تبلیغ کرن واسطے بلائے کیوں سن؟ قرآن سنان واسطے سوچن لگے یا اللہ خیر ہوئے، یا اللہ خیر ہوئے۔ سارے مشرکین حضرت عاصم رضی اللہ عنہ دے گرد کٹھے ہو گئے اور سلافہ نو پیغام بھیجیا سانو انعام دے،
اپنا بندہ لے جا، سانو تو 100 اٹھ چاہیے وہ دے دے، باقی جو مرضی کر، کیا ظلم ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سلافہ دے گھر بیٹھے سن، بیٹی دا نام زینب سی، اس دا بچہ کھیلدا کھیلدا قریب آیا، چونکہ دن کافی گزر گئے سن، ضرورت پاکی دی پئی، اس طرح منگوایا، اس طرح ہاتھ وچ سی۔ اس لڑکی نے دیکھیا میرا بچہ حضرت عاصم دی گود وچ، پریشان ہو گئی، کدھرے اس طرح نال ذبح نہ کر دے، گھبرا کے چیخ ماری۔ آپ نے فرمایا نہیں نہیں بی بی تینوں مخالطہ ہے، اسی مسلمان محمد عربی دے غلام، ساڑھے تے جنیاں مصیبتاں آ جان اسی بچیاں نو ذبح۔ آج دے یہودی مسلمان بچیاں نو ذبح کر رہے ہیں، بچیاں نو، عورتاں نو، اور کیا تکلیف ہے، قیامت کا منظر ہے، بندہ دیکھ نہیں سکتا، اور وہ ویڈیو کو منظر عام تے آیا ہی نہیں، لیکن اسی مسلمان حضور دے غلام، اسی عورتاں نو مار دے نہیں، بزرگ بیمار ضعیف نو مار دے نہیں، بچیاں نو مار دے نہیں، اسی تے اللہ دے کلمے وستے لڑ دیاں، اپنے پلاٹاں وستے نہیں، اپنی زمین وستے نہیں، اپنی جائیداد وستے نہیں، اسی تے اپنا حق چھوڑ دیاں، اللہ حق دی خاطر، رسول حق دی خاطر، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی وکفی باللہ شہیدہ۔ ساڑھے تے اللہ گواہ کافی ہے، اسی یو جیا کم کر دے نہیں۔ حضرت عاصم تے تیران دی بارش شروع ہو گئی، دعا منگی یا اللہ میں نو شہید کرن دے بعد پتہ نہیں میرا حال کی کرن گے، اللہ کوئی اپنی طرف پہرے دار مقرر کر دے۔ مشرکین دا ہجوم سی، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ دی کلی لاش سی، میرے اللہ نے شہد دیاں مکھیاں دا چھتا بھیجیا، بلکہ میرے اللہ نے پہرے دار ایسے بھیجے جے مشرکین دیاں دوڑاں لگ گئیاں، میرا اللہ قادر ہے چاہوے تے ابابیلاں تو کم لے لوے، میرا اللہ قادر ہے چاہوے تے لنگڑے مچھر تو کم لے لوے، میرا اللہ قادر ہے چاہوے تے چھوٹیاں چھوٹیاں چیونٹیاں تو کم لے لوے، اللہ قادر ہے بندہ عاجز ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے عاصم گھبرا نہیں، میں تیرے ایسے پہرے دار تے چوکی دار بھیجاں گا، کوئی تیری لاش دے قریب نہیں آئے گا۔ مغرب ہو گئی اور یہ بھی دعا منگی سی، اللہ میں تیرے دین دی حفاظت واسطے آیا، تو میرے جسم دی حفاظت فرما۔ مغرب بعد اتنی تیز بارش آئی، اتنی تیز کہ سیلاب بلا بڑھ گئی اور حضرت عاصم دی لاش بہا کے لے گئی۔ اللہ نے مشرکین دے ہور ظلم و ستم تو اپنے پیارے دے پیارے نو بچا لیا۔ اللہ زندگی وچ تے اپنے بندے دی حفاظت کردا ہی ہے، اللہ مرن دے بعد بھی اپنے بندے دی حفاظت کردا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جیڑا اللہ دا ہو جائے پھر اللہ اس دا صرف نہیں ہوندا، ہر شے ہی اس دی ہو جاندی ہے۔ ہاں ہر شے اس دی ہو جاندی ہے۔ اللہ کہندے نے اے میرے بندے تو پہچانے ہی نہیں اپنے اللہ نو، جدو غذا تیرے واسطے، کیلے تیرے واسطے، سیب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے، کھجور تیرے واسطے، انگور تیرے واسطے، اے ساری دنیا دی اجناس تیرے واسطے، اے گندم مکئی جوار باجرے تیرے واسطے، اے سارے پھل فروٹ تیرے واسطے، اے ساری کائنات دیاں نعمتاں میں بڑھائیاں ہی تیرے واسطے، سورج تیرے واسطے، چند تیرے واسطے، زمین تیرے واسطے، آسمان تیرے واسطے، اے ہواواں تیرے واسطے، اے فضاواں تیرے واسطے، سب کچھ تیرے واسطے، لیکن تینوں میں بنایا ہے
اپنے واسطے اے سوچ رکھ